ہم دونوں وہاں جیل میں ہی بیٹھے تھے، اپنے آنے والے وقت سے ناواقف اور پریشان۔ میں نے اپنے دوست کاظم سے کہا کہ میں آپ سے بار بار کہہ رہا تھا کاظم، ہمارے لیے یہ مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے یہ خطرہ مول لیا۔ میں آپ کی نیت پر شک نہیں کرتا، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ہمارے لیے اب یہاں سے بچ نکلنے کا راستہ موجود نہیں۔ اگر جسٹس صاحب کی بیٹی فرزانہ کا حقیقی مجرم نہ پکڑا گیا تو ہمیں ہی قربانی کا بکرا بنا کر بلی چڑھا دیا جائے گا۔ میری بات یاد رکھنا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے۔ کاظم نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، فرزانہ کی لاش برآمد ہو چکی ہے اور اب اس کا قاتل بھی جلد پکڑا جائے گا۔ دیکھو، ہم بے گناہ ہیں، پورے بازار میں لوگوں نے ہماری گواہی دی، انہوں نے بتایا کہ ہم صرف مچھلی فروش ہیں، ہم کسی قسم کی کوئی وارداتی مجرم نہیں، اور سچ سامنے آ ہی جائے گا، سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ ہم ادھر ہی بیٹھے تھے کہ اچانک زرینہ ہمارے سامنے آئی۔ وہ اپنے شوہر کاظم سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی۔ آتے ہی وہ مجھ پر برس پڑی اور کہنے لگی، ظفر بھائی، یہ صرف آپ کی وجہ سے ہوا ہے، صرف آپ ہی نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا اور میرے شوہر کا بھی بیڑا غرق کیا۔ مجھے پہلے ہی اس بات پہ شک تھا کہ یہ جو انگوٹھی کی باتیں ہو رہی تھیں اور یہ پولیس اسٹیشن جانے کی باتیں، کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور ہے، اور وہی ہوا جو مجھے ڈر تھا۔ برے دوستوں کی صحبت اکثر انسان کو برباد کرتی ہے، اور یہی کام میرے شوہر کاظم کے ساتھ ہوا۔ آپ ہی کی وجہ سے وہ اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گیا۔ وہ اپنی بیوی کو خاموش کروا رہا تھا کہ ایسی باتیں مت کرو، یہاں سے چلی جاؤ، لیکن وہ کہاں خاموش رہنے والی تھی، اس کے بس میں تو نہیں تھا، ورنہ مجھے جان سے ہی مار دیتی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ زینب بھی وہاں پہنچ گئی۔ وہ کافی پریشان تھی۔ زینب کو دیکھتے ہی زرینہ اس سے کہنے لگی، ہم لوگوں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ تم ایک یتیم لڑکی تھی، میرے شوہر نے تجھ پر احسان کیا، تمہارے ساتھ اس کی شادی کروائی، وہ بھی اپنے خرچے پر، اور تمہارا گھر بس جائے یہ اس کی یہ خواہش تھی، لیکن بدلے میں تم نے اور تمہارے شوہر نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ ہم لوگوں نے ہی رہنے کے لیے تمہیں ایک چھوٹا سا گھر دیا اور پیسے بھی دیے ادھار پر۔ زینب بالکل خاموش یہ باتیں سن رہی تھی، لیکن کاظم نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم نے خاموشی اختیار نہ کی تو میں اپنا سر پھوڑ دوں گا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ میرا ہی مشورہ تھا، اس میں ظفر کی کوئی غلطی نہیں۔ یہ ظفر نے میرے مشورے پر عمل کیا تھا اور ہم دونوں پولیس اسٹیشن آئے تھے۔ قصوروار میں بھی ہوں اور تم خام خواہ اسے باتیں سنا رہی ہو۔ ملاقات کا وقت ختم ہوا تو وہ دونوں چلی گئیں۔ بعد میں قاسم مجھ سے کہنے لگا، دوست مجھے معاف کر دینا، میں اپنی بیوی کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ جس پر میں نے کہا، نہیں یار، ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ مت کرو، وہ جو بھی کہہ رہی تھی یہ حقیقت پر مبنی باتیں تھیں، مجھے بھی اپنی لالچ کی سزا ملی، اللہ بہتر کرے گا۔ ہم ابھی وہاں بیٹھے تھے کہ ایک شخص کو گھسیٹتے ہوئے وہاں جیل میں لایا گیا۔ وہ شکل سے پڑھا لکھا امیر لگ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جیل کے اندر لایا گیا اور پھر دروازہ بند کر دیا گیا۔ وہ ہمارے ساتھ ہمارے سیل میں ہی موجود تھا۔ ڈی ایس پی جبار نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اب تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم ایک احسان فراموش جھوٹے مکار انسان ہو، جس کے خاندان پر ہمارے کتنے احسانات ہیں۔ تو ایک زمین پر رینگنے والا کیڑا تھا، ہم نے تمہیں عزت دی، اپنے خاندان کا حصہ بنایا، اور بدلے میں تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ میری بہن کو ہی مار دیا۔ ڈی ایس پی جبار وہاں سے چلا گیا۔ ہمیں ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کون ہے اور اسے یہاں کیوں لایا گیا، لیکن تھوڑی دیر ہی گزری تھی، ہم نے دیکھا ویل چیئر پر ایک بزرگ، وہ ہمارے سامنے آیا۔ پہلی بار ہم جسٹس وقار احمد کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹی کے مرنے کے بعد وہ اچانک بوڑھا ہو گیا تھا۔ ہم نے یہ سنا تھا کہ جوان اولاد کی موت والدین کی کمر توڑ دیتی ہے۔ یہی کچھ حال جسٹس وقار کے ساتھ ہوا تھا۔ چند دن میں وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، جو کہ اکلوتی تھی۔
جب اسے پتہ چلا اس کی بیٹی کو مار دیا گیا، اس کی لاش بوری میں بند کر کے دریا میں پھینکی گئی، وہ اپنے ملازموں سے کہہ رہا تھا کہ یہ ویل چیئر کو جیل کی سلاخوں کے قریب لاؤ۔ اس کی ویل چیئر کو قید خانے کے بالکل قریب لایا گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، سر بھی کانپ رہا تھا۔ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے اس نے جیل میں بیٹھے اس قیدی سے کہا، تمہیں میں آسان موت نہیں دوں گا۔ تم نے میری بیٹی مجھ سے چھین لی، بدلے میں تمہارے پورے خاندان کو برباد کر دوں گا، یاد رکھنا۔ نہ تمہارے بھائیوں کو چھوڑوں گا، نہ تمہیں، اور نہ ہی تمہاری بوڑھی ماں کو۔ وہ قیدی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ سر جھکائے اس کے سامنے خاموش بیٹھا تھا۔ جسٹس صاحب کی وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا، بس مسلسل وہ خاموش تھا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بے بس ہے۔ اس کی یہ خاموشی ہمیں پریشان کر رہی تھی۔ جسٹس صاحب وہاں سے واپس چلے گئے۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اس قیدی سے پوچھا، تم کون ہو؟ اپنا نام تو بتاؤ۔ پہلے ڈی ایس پی جبار نے تمہیں مارا، اب اس کا باپ بھی تمہیں دھمکی دے کر یہاں سے گیا ہے۔ اس قیدی نے ایک بار ہماری طرف دیکھا اور پھر رو کر کہنے لگا، میں فرزانہ کا شوہر ہوں، میرا نام یاسر حمید ہے۔ بھلا میں اپنی بیوی کو کیوں ماروں گا؟ یہ سب مجھ پر ہی الزام لگا رہے ہیں۔ میں تو اس سے بہت محبت کرتا تھا، مجھ پر یہ جھوٹا الزام ہے۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو نہیں مارا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ رونے لگا۔ کاظم نے اسے پانی کا گلاس دیا، اس نے 2 گھونٹ پانی پیا، پھر کہنے لگا، میں تو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ فرزانہ اور میں یونیورسٹی میں کلاس فیلوز تھے۔ میں فرزانہ کو بہت پسند کرتا تھا، وہ بھی مجھے چاہتی تھی، لیکن ہمارے درمیان ایک بہت بڑی دیوار تھی، اور یہ دیوار انا کی حیثیت کی تھی، سٹیٹس میں فرق تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ فرزانہ جسٹس صاحب کی بیٹی ہے، جو اس زمانے کے ہائی کورٹ کے سب سے جانے مانے جج تھے، اور فرزانہ اور اس کے خاندان کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں جانتا تھا ہمارا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں۔ میں نے اپنی محبت کی قربانی دی۔ میں نے ایک خط لکھا جو فرزانہ کے نام تھا۔ خط لکھنے کی وجہ یہی تھی کہ میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا اور فرزانہ کے سامنے یہ بات نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا ایک خط تحریر کر کے میں نے فرزانہ کے بیگ میں رکھا۔ خط میں یہی لکھا ہوا تھا کہ مجھے بھول جاؤ، آئندہ ہم نہیں ملیں گے۔ فرزانہ نے وہ خط اٹھایا، پھر مجھ سے ملی۔ وہ غصے میں تھی۔ وہ جسٹس صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی، گھر میں سب کی لاڈلی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے باپ سے بات کروں گی۔ میرا بھائی وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ دونوں میری مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اس نے اپنے باپ سے بات کی۔ فرزانہ کے والد یعنی جسٹس صاحب نے اسے سمجھایا اور یہی کہا کہ بیٹی، وہ ایک غریب گھرانے کا لڑکا ہے، اس کے خاندان کا کوئی عطا پتہ نہیں، وہ تمہارے قابل نہیں۔ بھائی نے بھی اسے قائل کیا، لیکن فرزانہ نے اپنے والدین سے 2 ٹوک بات کی اور وہ فرزانہ کی مرضی کے خلاف نہ جا سکے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ لیکن جسٹس صاحب نے مجھ سے ملاقات کی۔ اس نے مجھے اپنے گھر پر ایک دعوت میں بلایا تھا۔ میں بہت خوف زدہ تھا۔ وہ مجھ سے یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھو برخوردار، فرزانہ میری اکلوتی بیٹی ہے، میری جان ہے۔ میں اس کے چہرے پر کسی قسم کی اداسی نہیں دیکھ سکتا، اور تم سے بھی میں یہی کہوں گا کہ میری بیٹی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے چاہیے۔ کوئی غم اگر اس کے پاس سے بھی بھٹکا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، یاد رکھنا۔ ہماری شادی ہوئی، جسٹس صاحب کی یہی خواہش تھی کہ میں ان کا گھر داماد بن جاؤں، لیکن میں نے اس بات کے لیے انکار کیا۔ میں نے ان سے یہی کہا کہ میں اپنی ماں، اپنی بہن، اپنے خاندان کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اس نے اپنی بیٹی کے لیے ایک گھر بنوایا اور ہم اس الگ گھر میں رہنے لگے۔ لیکن میں ہر شام اپنے والدین کے پاس جاتا تھا، اپنی ماں کی خیریت دریافت کرتا، میں اس کی خدمت کر رہا تھا۔ میں کسی صورت اپنے گھر والوں سے علیحدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بات میں نے فرزانہ کو بھی بتائی تھی اور اپنے سسر کو بھی۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ میں بھی خوش تھا، فرزانہ بھی بہت خوش تھی۔ پھر فرزانہ کی ایک کزن کی شادی تھی۔ ڈرائیور اسے بیوٹی پارلر لے گیا اور پھر وہاں سے وہ واپس نہ آئی۔
زمین کھا گیا، آسمان نگل گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر کہاں گئی۔ اس نے ڈرائیور سے یہی کہا تھا کہ شام 8 بجے مجھے واپس لینے آنا۔ ڈرائیور جب پارلر میں پہنچا تو وہ وہاں پر بیوٹیشن نے ڈرائیور سے یہی کہا کہ میڈم فرزانہ یہاں سے جا چکی ہیں تقریباً 10 منٹ پہلے۔ اسی کلر کی ایک گاڑی تھی اور اسی طرز کی گاڑی تھی جو اسے یہاں لے کر آئی تھی۔ میں پریشان ہوا، اپنی بیوی کو تلاش کرنے لگا۔ اگر ڈرائیور اسے لے کر نہیں گیا تھا تو پھر وہ کون تھا جو پارلر کے باہر اسے لے گیا تھا ایک ہی طرز کی گاڑی میں؟ میرے لیے یہ بڑی پریشانی تھی، لیکن مجھ سے سب سے زیادہ شک مجھ پر کیا جانے لگا۔ جسٹس صاحب نے اور فرزانہ کے بھائی مجھ سے یہی کہہ رہے تھے کہ تم نے ہماری بہن کو مروا دیا، اسے غائب کروایا، تم فرزانہ کی جائیداد پر اس کے حصے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کے الزامات مجھ پر لگائے گئے۔ ایک تو میں اپنی بیوی کی وجہ سے سخت پریشان تھا، اور اس کے علاوہ اپنے سسر کی باتیں وہ مجھے مایوس کر رہی تھیں۔ میں پچھلے 1 ہفتے سے نہ سو سکا، میری راتوں کی نیند غائب ہو چکی تھی۔ ہر وقت یہی سوچتا فرزانہ کہاں ہوگی، آخر وہ کس حال میں ہوگی۔ بس اسی لیے میں دن رات پریشان رہتا تھا۔ پھر 1 ہفتے بعد مجھے یہ خبر ملی، فرزانہ کو قتل کر کے دریا میں پھینک دیا گیا ہے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میری کوئی غلطی نہیں، میں تو بے گناہ ہوں۔ اپنی بیوی کی موت کا سب سے زیادہ مجھے صدمہ ہے، لیکن کوئی میری بات پر یقین نہیں کرتا، الٹا مجھے قاتل سمجھتے ہیں۔ جسٹس صاحب کے کئی ایسے چمچے ہیں جو اسے ہر وقت اکساتے ہیں کہ یہی ہے جس نے فرزانہ بی بی کو مارا ہے۔ یہ غریب گھر کا ایک لڑکا ہے، بھوک اور افلاس میں اس نے زندگی گزاری، اسی نے فرزانہ کو مروایا۔ اب یہ مجھے سولی پر ضرور لٹکائیں گے، کیونکہ میں تو شروع سے ہی انہیں سخت ناپسند تھا۔ یہ تو صرف فرزانہ کی وجہ سے اپنی بیٹی کی ضد کے آگے وہ مجبور ہوئے اور اس کی شادی مجھ سے کروائی، ورنہ کسی صورت یہ بات گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ مجھ جیسا ایک غریب خاندان کا لڑکا جسٹس وقار احمد کا داماد بنے۔ قاسم نے اسے تسلی دی اور کہا اللہ بہتر کرے گا، اسی پر بھروسہ رکھو، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شام ہوئی تو دور سے ہی ہم تینوں کے لیے کھانا پھینکا گیا، ایسے جیسے ہم کوئی انسان نہیں درندے ہیں۔ بہت ہی حقارت سے وہ دیکھتے تھے، اور پھر انسپکٹر نے کہا کہ شاید اس جیل میں بس تم کچھ دنوں کے مہمان ہو، تم تینوں کا بندوبست ہو چکا ہے۔ میں حوالدار سے پوچھ رہا تھا کہ ان کا کیا ارادہ ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم تینوں کو مار دیا جائے گا؟ اگر جسٹس صاحب کے نزدیک اس کا اپنا داماد اس کی بیٹی کا قاتل ہے تو پھر ہمیں کیوں آزاد نہیں کیا جاتا؟ ہم واپس گھر جانا چاہتے ہیں۔ حوالدار مجھ سے کہنے لگا میں تمہیں کل بتاؤں گا کہ ان کا کیا ارادہ ہے، اور اندر کی خبر وہ لے کر تمہارے پاس آؤں گا، یہی بتاؤں گا کہ تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تمہیں کل تک میرا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں بڑی ہی بے صبری سے اس حوالدار کا انتظار کرنے لگا۔ کاظم مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ اتنی بے چینی کیوں ہے؟ میں نے اس سے یہی کہا کہ ہمارے سر پر بنی ہے، کل وہ دوبارہ آئے گا، کوئی خبر لے کر آئے گا، کل ہماری تقدیر کا شاید فیصلہ ہو جائے گا۔ اگلی رات تقریباً 9 بجے کے قریب وہ حوالدار ہمارے پاس آیا اور جلدی سے چپکے سے ایک پرچی اس نے میری مٹھی میں تھما دی اور پھر واپس چلا گیا۔ اس پرچی پر یہی لکھا تھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ جسٹس صاحب کے داماد یعنی یاسر علی کو سولی پر لٹکایا جائے گا، لیکن تم دونوں کو بھی شاید اب زندہ نہ چھوڑا جائے، تمہارا بھی پولیس انکاؤنٹر میں یہی مارنے کا ارادہ ہے ان کا۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری۔ میں یہی چاہتا تھا کہ ایک بار انسپکٹر صاحب سے ہماری ملاقات ہو۔ ہم دونوں سے زیادہ یاسر کی بھی یہی خواہش تھی کہ ان کی بات سنی جائے۔ وہ انسپکٹر عابد کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک بار اس کی بات سن لی جائے، مگر اس کا یہ انتظار طویل سے طویل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے گھر والے بھی اس سے ملاقات کرنے آئے۔ میں نے دیکھا، کاظم نے بھی دیکھا، یاسر کی ماں وہ رو رہی تھی، اس سے ملاقات کرنے کے لیے وہ آئی۔ ایک بوڑھی سی عورت تھی جو اپنے بیٹے کے ہاتھ چوم رہی تھی اور اس سے یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹا، میں نے تمہیں سمجھایا تھا، میں نے تم سے کہا تھا یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے ساتھ رشتہ داری ہمیں مہنگی پڑے گی، لیکن اس وقت تم نے میری بات پر یقین نہ کیا۔
تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو جیتے جی ہی مر جاؤں گی۔ ماں یہ کہہ کر رو رہی تھی اور یاسر اپنی ماں کو جھوٹی تسلی دے رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کسی صورت یہ نہیں چاہتی تھی کہ بیٹے سے جدا ہو اور اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ وہاں سے روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ یاسر وہاں پر کھڑے حوالدار سے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی صرف ایک بار انسپکٹر کو بلا لو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ لیکن حوالدار آگے سے اسے یہی جواب دے رہا تھا کہ تمہیں ابھی انتظار کرنا پڑے گا صاحب، ابھی تم سے نہیں مل سکتے، وہ مصروف ہیں۔ پھر تقریباً 2 دن بعد انسپکٹر وہاں آیا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ یاسر نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ انسپکٹر صاحب، میں بے گناہ ہوں، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں یہ بات ثابت کروں گا کہ میں بے گناہ ہوں اور قاتل کوئی اور ہے، بس آپ مجھے موقع تو دیں۔ انسپکٹر ہم سے کہنے لگا، فی الحال تم تینوں ہی مشکوک ہو اور تمہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ ہم اپنی طرف سے پوری انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی تحقیق کا دائرہ کافی وسیع کیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کیس کا کوئی اور مرکزی مجرم ہو سکتا ہے یا ہوگا۔ ویسے بھی جسٹس صاحب کی بیٹی کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی اسے ایسے کیوں مارے گا اور اس کو مارنے کا کیا جواز ہے اور پھر اس کے جسم کے ٹکڑے کرے گا؟ اس لڑکی کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، اور یہ بھی ثابت ہے کہ جسٹس صاحب کی بھی کسی کے ساتھ ایسی کوئی مخالفت نہیں تھی جس کی بنا پر کوئی ایسا اس کی بیٹی کے ساتھ کرے۔ یاسر انسپکٹر سے کہنے لگا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ نے میری بوڑھی ماں کو دیکھا جو لاٹھی کے سہارے یہاں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی۔ تمہاری بھی ماں ہے اور ایک ماں کی اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کیسی ہوتی ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں، مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، جا کر اپنی والدہ سے پوچھ سکتے ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے آزاد کریں، بس مجھے موقع دیں، کم از کم 2 یا 4 دن کا موقع، اور اس معاملے میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ انسپکٹر ہم دونوں کی طرف سے غور کر رہا تھا اور پھر یاسر سے کہنے لگا، کس طرح کا ساتھ چاہتے ہو بتاؤ؟ یاسر نے انسپکٹر سے کہا، آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ یقین مانیں حقیقی مجرم ضرور پکڑا جائے گا، لیکن انویسٹیگیشن آپ میرے طریقے سے کریں۔ انسپکٹر اس کی بات کے لیے رضامند ہو گیا۔ اس نے ایک وکیل کے ذریعے ہماری ضمانت کروائی، لیکن یہ ضمانت شرطیہ اور محدود تھی اور ہمیں ایک چھوٹا سا ٹائم دیا گیا۔ اگر 2 سے 3 دنوں میں اصل مجرم تک ہم نہ پہنچ سکے تو یہ طے تھا کہ انسپکٹر کے مطابق ہمیں واپس جیل میں ڈال دیا جائے گا اور حقیقی مجرم ہمیں ہی سمجھا جائے گا، اور پھر ہمارے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ شاید یہ یاسر اور ہم دونوں کے لیے آخری موقع تھا، اور یہ موقع ہم ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سب سے پہلے اس پارلر والی لڑکی کے پاس گئے اور اس پر زور دیا گیا کہ اس دن فرزانہ کو یہاں سے لے کر کون گیا تھا بتاؤ۔ وہ لڑکی بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میں اپنے پارلر سے باہر نہیں آئی تھی، یہ فرزانہ کا ڈرائیور تھا جس نے بیل بجائی، اسی کی گاڑی تھی جو فرزانہ میڈم کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا، اور اسی گاڑی میں شام 8 بجے وہ سوار ہوئی تھی، جبکہ ڈرائیور یہی کہہ رہا تھا کہ یہ پارلر والی لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ جب میں 8:05 پر آیا تھا تو فرزانہ یہاں سے جا چکی تھی۔ اس پارلر والی CCTV کیمرے سے کوئی ثبوت سامنے نہیں آ رہا تھا، اور باقی دکانوں کے بھی کیمرے چیک کیے گئے۔ اس پارلر کے سامنے ایک بوتیک تھی کپڑے کی، باہر لگے CCTV کیمرے کی مدد سے ہمارے پاس کافی ثبوت شواہد آئے جو کہ حیران کن تھے۔ یہ ایسی بات تھی جس پر کوئی بھی شخص یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ ایک سیاہ رنگ کی گاڑی تھی جو ہو بہو ویسی گاڑی تھی جو کہ فرزانہ کی اپنی ملکیت، اس کے باپ نے جو گاڑی اسے گفٹ کی تھی اسی ماڈل کی، بالکل اسی طرز کی گاڑی۔ 2-3 اینگل سے اس گاڑی کا جائزہ لیا گیا، گاڑی کا نمبر نوٹ کیا گیا، اور اس میں بیٹھا شخص، اس نے چہرے پر ماسک پہنا ہوا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے شخص کو پہچان تو نہ سکے، لیکن گاڑی کا نمبر وہ معلوم کر لیا، اور اسی وجہ سے پتہ لگ چکا تھا کہ یہ گاڑی کس کے نام پر ہے۔
یہ کس کی ملکیت ہے؟ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ ایک جنید صدیقی نامی آدمی ہے جس کا اپنا گاڑیوں کا شو روم ہے۔ فوراً جنید کے پاس اس کے شو روم میں گئے اور اسے گرفتار کیا۔ وہ گاڑی بھی اسی شو روم پر دستیاب تھی۔ جنید سے پوچھا گیا، آج سے 10 دن پہلے تم سے یہ گاڑی لے کر کون گیا تھا؟ اس نے اپنا ریکارڈ چیک کیا، پھر ہمیں بتایا کہ آج سے 10 دن پہلے 12 تاریخ کو ایک شخص کرائے پر یہ گاڑی لے کر گیا تھا۔ اس کا آئی ڈی کارڈ وہ درج تھا اور نام بھی لکھا تھا، ساتھ فون نمبر بھی لکھا تھا۔ وہ صبح گاڑی لے کر گیا تھا اور رات 10 بجے اس نے گاڑی واپس کی۔ ایک رجسٹر پر اس کا آئی ڈی نمبر تھا، فون بھی تھا۔ عدیل احمد ایک مشکوک لڑکا تھا جو پولیس کو اب درکار تھا۔ اس کا ملنا بہت ضروری تھا۔ اس کے گھر کا ایڈریس بھی معلوم کر لیا گیا، اور اگر وہ لڑکا پکڑا جاتا تو ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی تھی اور ہم اس بڑی مشکل سے آزاد ہو سکتے تھے۔ نہ صرف ہم اس مشکل سے آزاد ہو سکتے تھے، یاسر جس پر یہ الزام لگایا گیا تھا اسے بھی آزادی مل سکتی تھی۔ عدیل کے گھر پر اچانک چھاپا مارا گیا۔ اس کے گھر میں اس کی ماں تھی، اس کے علاوہ گھر میں کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا۔ انسپکٹر نے اس سے پوچھا، بتاؤ تمہارا بیٹا، اس کا نام عدیل ہے کیا؟ اس نے کہا، ہاں میرا پتر عدیل، وہ میرا بیٹا ہی ہے۔ پھر اس سے پوچھا گیا، عدیل کہاں ہے اس وقت؟ اس سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ کچھ نہیں بتا رہی تھی، ایسا لگتا تھا وہ سب جانتی ہے اور اسے پتہ ہے کہ اس کے بیٹے نے کیا کیا۔ مجبوراً اس کی ماں کو گرفتار کیا گیا تاکہ اس کے بیٹے تک رسائی حاصل ہو سکے۔ اس کی والدہ کو جب جیل لایا گیا تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا ہرگز نہیں آئے گا، وہ ہرگز یہاں نہیں آئے گا۔ آپ لوگ جو کرنا ہے کر لو، مجھے سولی پر چڑھا دو، لیکن میرا بیٹا یہاں نہیں آئے گا۔ اب سب سامنے آ چکا تھا۔ عدیل کی ماں یہ بات جانتی تھی کہ اس کے بیٹے نے کیا کیا۔ شاید وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے بیٹے نے قتل کیا اور وہ گھر سے فرار ہے۔ کیس نے ایک نیا موڑ لے لیا، لیکن چند دن بعد عدیل کو یہاں پولیس اسٹیشن آنا پڑا اپنی ماں کی وجہ سے۔ وہ یہاں آیا تھا، اس نے اس بات کا اقرار کیا سب کے سامنے، میں نے ہی جسٹس صاحب کی بیٹی کو قتل کیا۔ نہ صرف اسے قتل کیا بلکہ اس کی لاش کے ٹکڑے کیے اور پھر وہ ٹکڑے دریا میں پھینک دیے۔ میری ماں کو یہاں سے رہا کیا جائے۔ عدیل کی ماں کو چھوڑ دیا گیا اور عدیل احمد کو گرفتار کیا۔ میں نے اور کاظم نے سکھ کا سانس لیا، اور یاسر نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس پر جو جھوٹا الزام لگایا تھا وہ اب غلط ثابت ہوا۔ عدیل احمد کے چہرے پر ایک سکون تھا۔ یہ بات ہماری سمجھ سے باہر تھی۔ ایک لڑکی کو جان سے مارنے کے باوجود وہ عدیل اتنا کیسے پرسکون ہو سکتا ہے؟ ڈی ایس پی غصے میں تھا۔ وہ غصے کی حالت میں اندر آیا اور آتے ہی وہ عدیل پر برس پڑا، اسے بہت مارا۔ ایک لوہے کا راڈ تھا جو اس کے سر میں مارا اور اس کے سر میں سے خون بہنے لگا۔ انسپکٹر اور باقی پولیس والے اسے عدیل سے دور کر رہے تھے، منع کر رہے تھے، جبکہ عدیل غش کھا کر نیچے گر پڑا۔ اس کے سر پر مرہم پٹی لگائی گئی اور انسپکٹر عابد نے جبار سے یہی کہا کہ سر، تحمل سے کام لیں۔ میں مانتا ہوں آپ کے خاندان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن ابھی تفتیش باقی ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس نے آخر ایسا کیوں کیا۔ اس نے آپ کی بہن کو کیوں کڈنیپ کیا اور یہ ظلم جبر کرنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تیز تیز سانسیں لے رہا تھا، غصے سے لال تھا، اور اگر ہم عدیل سے اسے جدا نہ کرتے تو شاید ڈی ایس پی اسے جان سے مار دیتا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ عدیل کا وکیل بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ عدیل کو تسلی دینے لگا کہ ہم ان کے خلاف کیس لڑیں گے، پریشان مت ہو۔ کچھ عرصہ بعد کیس کی سنوائی شروع ہوئی۔ عدیل، جس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ ایک کٹہرے میں کھڑا تھا، ایک مجرم کی طرح۔ جج نے اس سے سوال کیا، ہم سب وہاں موجود تھے۔ جج نے اس سے پوچھا، تم نے ایک بے گناہ لڑکی کو کیوں مارا؟ اسے بے دردی سے قتل کیوں کیا؟ تمہاری اس لڑکی سے ایسی کیا دشمنی تھی؟
عدیل نے جج کو جواب دیا، جج صاحب، میری اس لڑکی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن کبھی کبھی باپ کی سزا اس کی اولاد کو ملتی ہے۔ میں نے صرف اپنی بہن کا بدلہ لیا ہے۔ یہ سن کر حال میں خاموشی چھا گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جج نے اس سے پوچھا، کیسا بدلہ؟ کون سا بدلہ؟ عدیل نے کہا، جج صاحب، یہ جو سامنے بوڑھا تھکا ہوا شخص بیٹھا ہے، جس کی کمر جھکی ہے، ویل چیئر پر بیٹھا ہے، جسٹس وقار احمد، یہ میرا مجرم ہے۔ نہ صرف میرا مجرم، یہ میری بہن کا مجرم ہے۔ اس کے ایک غلط فیصلے نے میری زندگی برباد کی، میرے ہنستے بستے گھر کو آگ لگا دی۔ جسٹس وقار احمد جو ویل چیئر پر بیٹھے تھے، اس نے عدیل کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ وہ عدیل کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، اور کافی دیر بعد وہ اسے پہچان چکا تھا، اور عدیل کی بھی آواز بلند ہوئی، جسٹس صاحب، مجھے پہچانیے، مجھے ذرا غور سے دیکھیں۔ کیا آپ کو بھول گیا؟ میں ایک ایسی بہن کا بھائی ہوں، ایک ایسا بھائی جس کی بہن کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا، اس کے ساتھ ظلم کیا گیا اور بے دردی سے اسے قتل کیا گیا۔ میڈیکل رپورٹ سے یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ میری بہن کا ریپ کرنے والا، اس کی عزت لوٹنے والا اور اسے جان سے مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ جسٹس وقار احمد کا بھانجا تھا۔ لیکن وہ رپورٹ چھپائی گئی، حتیٰ کہ اس ڈاکٹر کو بھی جان سے مار دیا گیا جس نے اس بات کو ویریفائی کیا تھا، اس بات کی گواہی دی تھی کہ لڑکی سے زیادتی کی گئی ہے، اور اس گروپ کا سرغنہ کوئی اور نہیں بلکہ بلال احمد تھا، جسٹس وقار احمد کا بھانجا، جو اس وقت اپنی ماں کے ساتھ امریکہ میں مقیم ہے۔ وہ بچ گیا تھا اس سزا سے۔ بلال کے کچھ دوستوں کو قربانی کا بکرا بنایا گیا، لیکن اصلی مجرم کو نہ صرف آزاد کیا گیا بلکہ وہ ملک سے بھی اب باہر ہے۔ میں پچھلے کئی سالوں سے اسی کی انتظار میں تھا کہ وہ واپس آ جائے، میں اپنی بہن کا بدلہ لے سکوں، مگر افسوس کہ وہ واپس نہ آیا۔ مجھے جتنا غصہ اس نوجوان پر تھا، اس سے کہیں زیادہ غصہ اس جج پر تھا، یہ جو سامنے بیٹھا ہے۔ میں نے اپنی بہن کو انصاف دلانا چاہا، مگر افسوس کہ میری بہن کو انصاف نہ ملا، اور اس نے اپنے بھانجے کو بچا لیا۔ جس طرح انہوں نے میری بہن کے ٹکڑے کیے، میں نے بھی اس کی بیٹی کے ساتھ ویسا ہی کیا۔ عدیل احمد کی ماں بھی عدالت میں موجود تھی۔ وہ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑی ہوئی جسٹس وقار احمد کے سامنے آئی، اس سے یہی کہنے لگی کہ تو ہی اپنی بیٹی کا مجرم ہے، اگر بات کو سمجھو۔ جس طرح میری بیٹی کو مجھ سے چھینا گیا، اس پر ظلم کیا گیا، میرے بیٹے نے بھی اپنی بہن کا بدلہ لیا۔ آج تمہاری بیٹی کی موت نے تمہیں کتنا بوڑھا کر دیا۔ تو چلنے پھرنے سے قاصر ہے، تو ویل چیئر پر بیٹھا ہے۔ ذکیہ بھی میری بیٹی تھی، وہ بھی میری اکلوتی بیٹی تھی۔ 2 مہینے بعد اس کی شادی تھی، اس کے ساتھ ایسا کیا گیا، مجھ پر بہت بڑی آزمائش آئی تھی۔ اگر میری بیٹی کے ساتھ انصاف ہوتا اور اس کے مجرم کو پکڑا جاتا، سزا دی جاتی، تو شاید مجھے بھی صبر آ جاتا، مگر تم نے اپنی حیثیت کا، اپنی اس کرسی کا فائدہ اٹھایا اور اپنے بھانجے کو نہ صرف بچایا بلکہ اس کو ملک سے باہر بھیج دیا۔ میں نے ماں ہو کر اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا کہ تم اپنی بہن کا بدلہ لو، جہاں انصاف نہ ملے وہاں بدلہ لے لینا چاہیے، اور میرے بیٹے نے میری بات پر عمل کیا، اس نے بہن کا بدلہ لیا۔ عدالت میں مکمل خاموشی تھی، صرف جسٹس صاحب کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، اور اس کا بیٹا ڈی ایس پی جبار، وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ خاموش کھڑا تھا۔ یہ وہ بات جانتا تھا کہ اس کے باپ کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے اس کی بہن آج اس دنیا میں نہیں۔ عدالت برخاست ہو چکی تھی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں واپس جا چکے تھے، عدیل جیل میں تھا۔ کچھ دن بعد میں نے اخبار میں یہ خبر پڑھی کہ جسٹس وقار احمد نے 65 برس کی عمر میں خودکشی کر لی۔